بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور دیے درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر ربیع الاول شریف کے پاکیزہ جمعے کے موقع پر آقا پاک کے ذکر، آقا پاک کی تعریف و توصیف اور آقا پاک کی عزتوں اور عظمتوں کے تذکرے کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسوں کو اپنے محبوب پاک کے پاک ذکر کے لیے منتخب فرما کے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت آقا کریم کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آقا پاک کے ذکر پاک کی برکتوں کا صدقہ ہم سب کو دین و دنیا میں برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، پچھلی جمعہ شریف کی نشست میں ہم نے جس موضوع کو اس سال کے میلاد پاک کے حوالے سے بطور ٹیک اور سہارا منتخب کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اس سال میں انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں آقا پاک کی عزتوں کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم اولیاء اللہ کے غلاموں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کیا ہیں۔
پچھلی نشست جمعہ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں دیگر خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ ایک کمال کا حسن یہ بھی ہے کہ اگر اس کے لفظوں کی گنتی کریں تو جو اس کے لفظوں کی تعداد بنتی ہے وہی میرے آقا کی تاریخ میلاد بنتی ہے۔ اس آیت کے لفظوں کی تعداد بھی 12 ہے اور آقا پاک کا یوم میلاد بھی 12 ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آقا پاک کی والدہ ماجدہ سیدہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی پاکیزہ زبان سے وہ خوبصورت منظر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ جس میں سیدہ پاک نے، آقا پاک کی والدہ ماجدہ پاک نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ جس دن آقا پاک کی ولادت ہوئی وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 11 اور 12 کی درمیانی شب تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ صبح صادق کے وقت اللہ نے اس سورج کو طلوع فرمایا کہ جس سورج کے نور سے ساری زمینیں بھی روشن ہیں، سارے آسمان بھی روشن۔ چونکہ بنیادی مقصد تو قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور قرآن کی روشنی میں آقا پاک کی عزتوں عظمتوں کو سمجھنا ہے، اس لیے آئیے ان پاکیزہ لفظوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ سے خوبصورتی کا لنگر وصول کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ پوری کائنات میں جس طرح حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں، حضور کی صفات جیسی کسی کی صفات کوئی نہیں، حضور کی شان جیسی کسی کی شان کوئی نہیں، اور حضور کی کتاب یعنی قرآن جیسی کسی کی کتاب کوئی نہیں۔ اب 12 لفظ ہیں اس آیہ مبارکہ میں، آئیں ایک ایک لفظ کی خوبصورتی وصول کرتے ہیں۔ پہلا خوبصورت لفظ ہے لقد، لام اور قد۔ علماء لغت، علماء تفسیر، علماء تحقیق فرماتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کسے کہتے ہیں کہ جس بات میں کوئی شک ہو، اس شک کو دور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے لفظ تاکید اور لفظ تحقیق کہتے ہیں۔ یعنی تاکید کا مطلب یہ ہے، تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے آنے والے معاملے میں جو بیان ہو رہا ہے تو یہ لفظ بتا دے کہ یہ جو آنے والا معاملہ ہے یہ شک کی جگہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا پک فرمایا ہوا، شک دور ہو جائے، شبہ دور ہو جائے۔ اب ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید تو سارے کے بارے میں پہلے دن سے اعلان ہو گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہو سکتا ہی، تو اس سے کلیئر تو ہو گیا کہ بھئی اس میں شک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ مختلف مقامات پر یہ لا ریب فیہ کا اعلان کرنے کے بعد بھی مختلف مقامات پر لام کے ذریعے، قد کے ذریعے، انا کے لفظ کے ذریعے، انا کے لفظ کے ذریعے بار بار یہ تاکیدیں بھی فرماتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ یعنی ایک وہ شک کو دور کرنے والی آیت شروع میں ہو گئی، آگے بھی اللہ تعالیٰ تحقیق کے لیے لفظ لگاتا ہے۔ تو اب وجہ کیا ہے؟ اس تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تاکید کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر آگے لام لانے کی، قد لانے کی، جو شک کو دور کرنے والی چیزیں ہیں انہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء تفسیر و تحقیق فرماتے ہیں یہ جو
بار بار لفظ قد یا لفظ لام یا لفظ تحقیق لایا جاتا ہے، یہ صرف شک دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی بات کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے لگایا گیا کہ وہ بات بے شک بھی ہے، بے ریب بھی ہے، اور وہ بات کوئی عام یا معمولی بات نہیں، وہ بڑی خاص بات ہے، وہ بڑی شان والی بات ہے، وہ بڑی عزت والی بات ہے، وہ بڑی بلندی والی بات ہے۔ تو قبلہ اب دو جہتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ جب تحقیق کا لفظ آتا ہے ایک تو وہ شک دور کرتا ہے، دوسرا جب تحقیق کا لفظ آتا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یہ جو آنے والی بات ہے اس بات کو اللہ نے بڑی شان عطا فرما کر رکھی ہے۔ تو میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھ رکھی ہے جس کے الفاظ بھی 12 ہیں اور حضور کے میلاد کی تاریخ بھی 12 ہے، یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیہ مبارکہ، اس میں اللہ نے ایک تاکید نہیں 2 تاکیدیں لگائی۔ پہلی تاکید تو سارے قرآن کے حوالے سے ہے نا، لا ریب فی۔ اب اس آیت میں آ کے اللہ نے لام بھی تاکید کا لگایا، قد بھی تاکید کا لگایا۔ تو تاکید کیوں آتی ہے میں نے اشارتاً سمجھا دیا، ایک شان کے اظہار کے لیے، دوسرا شک کو دور کرنے کے لیے۔ اب لام اور قد 2 تحقیقیں آ گئیں، اللہ نے ڈبل مہربانی فرمائی، دوہری طاقت عطا فرمائی، دوہرا حسن عطا فرمایا۔ پہلا تو لام آ گیا اس بات کے لیے کہ دنیا والوں یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا محمد کریم کی عزتوں کی، یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا محبوب کی رفتوں کی، محبوب کی بلندیوں کی، محبوب کی عظمتوں کی، محبوب کی شانوں کی، یہ عام بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ ایسی بات ہے جسے خدا نے اپنی بارگاہ سے عظیم الشان ہونے کی سند عطا فرما دی۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیں، جب تحقیق آتی ہے اگلے چیز کی شان کا اظہار کرنے کے لیے تو یہاں پہ شان تو ہو رہی ہے حضور کی بیان، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ساری شان میرے آقا کریم کی ہے۔ اور اللہ نے قد لگا کے یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں میں نے صرف محمد کی ذات کو شان والا نہیں بنایا، میں نے محمد کی بات کو بھی شان والا بنا دیا۔ یہ ساری بات اگلی حضور کی ہے، رسول حضور کی طرف، من انفسکم حضور کی طرف، عزیز علیہ کمال کا باب ہے، ما عنتم میرے نبی کی کمال کا شان ہے، حریص علیکم اس سے بھی زیادہ حسن والا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، ایک ایک لفظ کمال کی بات ہے حضور کی۔ کہیں حضور کا حلم بیان ہو رہا ہے، حوصلہ بیان ہو رہا ہے، حضور کی نفاست بیان ہو رہی ہے، نفاست نسبی بیان ہو رہی ہے، نفاست حسبی بیان ہو رہی ہے، حضور کی اصل کی بات ہو رہی ہے، نبی کی نسل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں حضور کی ہیں اور اللہ نے قد لگا کے یہ کلیئر کر دیا کہ میرا حبیب وہ ہے جس کی ذات بھی شان والی ہے اور میرا حبیب وہ ہے جس کی ہر بات بھی شان والی ہے۔ محبوب کی ذات بھی شان والی ہے، محبوب کی ہر بات بھی شان والی ہے۔ یہ شمس الرحمان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ تو کلیئر بات ہو گئی کہ حضور کی ذات بھی شان والی، حضور کی ہر بات بھی، یعنی جو بات حضور کی ہو گئی سمجھ لو وہ شان والی ہو گئی۔ اگر کسی چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی، کسی حوالے کی نسبت حضور سے ہو گئی، علم ہو، علم ہو، حوصلہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تو پہلے وہ جو کچھ تھی جب وہ حضور کے ساتھ منسوب ہو گئی تو قد کلیئر کر رہا ہے، پھر وہ شان والی ہو گئی، پھر وہ عزت والی ہو گئی۔
اب اس سے جو بنیادی پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ احباب کے خوبصورت ذہنوں تک، اللہ کہتا ہے میرے حبیب کی ذات بھی شان والی، میرے حبیب کی بات بھی شان والی۔ اب جو بد نصیب حضور کے کسی حوالے میں شان کی کوئی کمی دیکھیں یا بھونکیں اس حوالے سے کہ علم میں کمی ہے، نور میں کمی ہے، اختیار میں کمی ہے، نقص میں کوئی بھی کمی بیان کریں یا سوچیں، تو قرآن کی آیت فیصلہ دے رہی ہے اگر حضور کی ذات اور بات میں کوئی بھی کمی ڈھونڈنی ہے تو پھر ایک بات کلیئر ہو گئی، اور وہ بات کلیئر یہ ہو گئی کہ تمہارا پھر شیطان والی پارٹی سے تعلق ہے، رحمان والی پارٹی سے تعلق کوئی نہیں، کیونکہ رحمان کی پارٹی کا منشور یہ ہے کہ حضور کی ذات بھی شان والی، حضور کی ہر بات بھی۔ اور دوسری تاکید کی آنے کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ تاکید کا لفظ دوسرا جس وجہ سے آتا ہے وہ یہ ہے شک دور ہو جائے۔ کیا دور ہو جائے؟ اب یہاں پہ سوال تو بنتا ہے، یا اللہ یہاں پوری آیت میں شانیں ہیں محبوب کی، اب وہ شانیں دینے والا ہے تو، لینے والا ہے تیرا محبوب، نہ تیرے دینے میں کوئی شک ہے نہ اس کے لینے میں کوئی شک ہے۔ بھئی اس کلیئر بات ہے نا، شک تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو۔ اللہ جیسا دینے والا کوئی نہیں، محمد جیسا لینے والا کوئی نہیں، اللہ جیسی عطا کسی میں نہیں، نبی جیسی عجز نیاز اور ادا کسی میں نہیں، تو اس جیسا جب دینے والا کوئی نہیں، اس جیسا لینے والا کوئی نہیں، سوال تو بنتا ہے نا یا اللہ لام اور قد یہ تو شک دور کرنے کے لیے آتے ہیں، تو نہ تیرے دینے میں کوئی شک، نہ محبوب کے لینے میں کوئی شک، اب کیوں شک کو دور کرنے والا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے نہ خدا کے دینے میں کوئی شک ہے، نہ نبی کے لینے میں کوئی شک ہے، نہ اس کی عطا میں کوئی شک ہے، نہ اس کی وفا میں کوئی شک ہے، نہ اس کے کرم کرنے میں کوئی شک ہے، نہ اس کے کرم کروانے میں کوئی شک ہے، تو پھر یہ بے شک اور شک دور کرنے والا لفظ کیوں آیا؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں نا اللہ ہے علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے اندر والے بھید بھی جانتا ہے، نہ اس کے دینے میں شک ہے نہ نبی کے لینے میں شک ہے، لیکن رب تو جانتا ہے کہ کل کئی ایسے بے نسلیں پیدا ہوں گے جن کی اپنی نسلوں میں شک ہوگا، وہ محمد کی شانوں پہ شک کریں گے۔ اللہ نے لقد لگا کے واضح کر دیا اوے بے نسلوں تمہاری نسلوں میں شک ہے، نہ محمد کے مقام میں کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے دیے ہوئے انعام میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ لقد کے حوالے سے ہم نے یہ تھوڑا سا حسن مانگا، قرآن کی روشنی سے یہ خیرات ہم نے وصول کی۔ اگلا لفظ ہے جاء، کیا لفظ ہے؟ جاء، کم ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، وہ ایک مستقل مضمون ہے۔ جاء اس کا سادہ سا معنی یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جاء تشریف لے آیا، تشریف لے آیا، آیا آیا آیا۔ آج ہم پر لوگ فتوے لگاتے ہیں، تم گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی کیوں یہ ترانے گا رہے ہوتے ہو؟ ماڑیاں دا مان سونا آ گیا، ماڑیاں دا مان سونا آ گیا، رب دی بن برہان سونا آ گیا، یا اج آ گیا مان یتیماں دا، گھر چمکیا دائی حلیماں دا، یا اج آمنہ دے چند دی تشریف آوریے۔
یہ تم کیوں ترانے گاتے ہو؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے معاذ اللہ، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں کسی پر انگلی اٹھانے والا مشرب رکھتا نہیں، کسی کو تنگ کرنا یہ میرے اسلاف کی روایت نہیں، فتوے لگانا یہ ہمارا ذوق نہیں، دعوت فکر دینا تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ بھئی ہم جرم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں آ گیا آمینہ کا لال آ گیا، یتیموں کا ملجا آ گیا، غریبوں کا ماوا آ گیا۔ اگر یہ جرم ہی ہے تو پھر کوئی مائی کا لال مجھے جا کا معنی کر کے دکھا دے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ بھئی ہم ریحان پور میں بیٹھ کے، حسین آباد میں بیٹھ کے، حلال پور میں بیٹھ کے یا کسی جلسے جلوس میں یہ کہیں آ گیا تو ملاؤں کے پیٹ میں درد ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے، اور ہم کہیں آ گیا تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ کہے آ گیا تو وہ قرآن ہے۔ کچھ انصاف سے کام لو۔ کائنات کا کوئی عربی دان میرے سامنے آئے اور مجھے جا کا معنی آ گیا کے بغیر کر کے دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ جا کا معنی ہی یہ ہے آ گیا تو پھر فکر تو ہم دے سکتے ہیں نا کہ ہم جو کہتے ہیں آ گیا ہم بدعت نہیں کر رہے، ہم تو اپنے کریم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے کریم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی فرما رہا ہے لقد جاء، تحقیق تشریف لے آیا۔ اب جا پر دو تین نکات ہیں، وہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ان کے حسن کے حوالے سے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے۔ ذکر سرکار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دلوں میں آقا کی محبت میں اضافہ ہو جائے، حضور کی عزتیں بیان کرنا، حضور کی عظمتیں بیان کرنا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، دل کا یہ اصول ہے کہ یہ اچھی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبصورت شیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہم ان ذکر کی محافل میں اور کچھ نہیں کرتے، بس یہی کرتے ہیں کہ کائنات کو بتاتے ہیں کہ کائنات میں محمد جیسا خوبصورت اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، تاکہ مخلوق خدا کا دل حضور کی محبت کی طرف راغب ہو۔ اور جب یہ نعمت نصیب ہو جائے محبت رسالت، تو یہ ٹیکنیکل ایک ایسا فن ہے، ایک ایسی عطا ہے کہ جب محبت رسول نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ کو بنیادی بات جہاں پر کر دینا چاہتا ہوں، وقت تو قریب ہو گیا مکمل ہونے کے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات آپ ضرور آج کی اس نشست کا تحفہ لے کے جائیں اور بڑے دھیان سے لے کے جائیں۔ جا کا لفظ توجہ کے ساتھ اگر سنیں تو اس میں بہت سی جہاد ظاہر ہوتی ہے، بہت سا حسن آقا پاک کا ظاہر ہوتا ہے، بہت سی خوبصورتیاں ظاہر ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ایک خاص حسن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں۔ جا کا مطلب کیا ہے؟ آیا۔ جا کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ بولے، کیا ہے؟ آیا۔ مثلا میں ابھی پونا گھنٹہ پہلے گھر سے مسجد میں آیا، ممبر پر آیا۔ اچھا، اب آپ سارے کہہ رہے ہو کہ شاہ صاحب آپ پونا گھنٹہ پہلے گھر سے مسجد میں آئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں جو پونا گھنٹہ پہلے آیا ہوں، توجہ ہے، جب میں آیا ہوں پھر سن لیں، جب میں آیا ہوں تو کیا میں اس وقت شاہ صاحب بنا ہوں یا شاہ صاحب پہلے بھی تھا؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ پونا گھنٹہ پہلے میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ سارے کہہ رہے جا شمس الرحمن، جا شمس الرحمن۔ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میں شاہ صاحب جس وقت پونا گھنٹہ پہلے آیا ہوں اس وقت بنا ہوں یا اس سے پہلے بھی شاہ صاحب تھا؟
اوڑی بول رہے ہو؟ اچھا چلو شاہ صاحب تو ایک فطرتی سا امر ہے نا، پیدا ہوتے ہی بندہ ہو جاتا ہے. یہ جو دو چار لفظ میں بول لیتا ہوں، کیا میں یہاں آ کے خطیب بنا ہوں یا اس سے پہلے بھی تھا؟ کیا میں گفتگو کرنے کے قابل یہاں آ کے بنا ہوں یا اس سے پہلے بھی تھا؟ تو بس سادہ سے لفظوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو آتا ہے نا، جو اس آنے میں اشارہ ہے کہ یہ یہاں آ کے نہیں بنا. اللہ کرے میں سمجھا جاؤں. بھئی جو لفظ جا ہے نا، آنے کا لفظ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا جو آیا ہے یہ یہاں آ کے نہیں بنا، یہ جو کچھ ہے وہاں سے بن کے آیا ہوا. یہ جو کچھ ہے وہاں سے. میں شاہ صاحب بھی پہلے تھا، پیر منظور حسین شاہ صاحب کا بیٹا بھی پہلے تھا، جو چار کتابیں یا چار لفظ مجھے آتے ہیں وہ بھی پہلے تھا، جو تحقیق و ترتیب مجھے آتی ہے وہ بھی پہلے تھا. یہاں آ کے اس کا اظہار ضرور ہو رہا ہے، لیکن تھا میں پہلے. شاہ صاحب بھی پہلے تھا، پیر صاحب کا بیٹا بھی پہلے تھا، بولنے کی صلاحیت رکھنے والا بھی پہلے تھا، جیسا ماڑا چنگا خطیب بھی پہلے تھا. تو آپ سارے مان گئے شاہ جی آپ آنے سے پہلے یہ جو کچھ ہیں یہ تھے، یہ جو کچھ ہیں یہ یہاں آ کے خطیب نہیں بنے، ممبر پہ بیٹھ کے شاہ صاحب نہیں بنے، ممبر پہ بیٹھ کے پیر منظور حسین شاہ صاحب کے بیٹے نہیں بنے. تو اب ڈنڈی نہ مار، میں آؤں تو تو کہے کہ جو کچھ تھے پہلے تھے، بنے ہوئے تھے. مولوی آئے کہے جو کچھ تھا وہ پہلے بنا ہوا تھا پھر آیا تھا. اور جب نبی کی باری آئے تو کہتا رہے یہاں آ کے بنے. اور بے وقوف نہ بن، ڈنڈی نہ مار. اللہ نے جا کے لفظ میں اشارہ یہ کیا کہ لوگوں محبوب جتنی شانوں والا بھی ہے یہاں آ کے نہیں بنا، اللہ نے وہاں سے شانوں والا بنا کے بھیجا. اللہ نے وہاں سے بنا کے بھیجا ہے، سجا کے بھیجا ہے، سنورا کے بھیجا ہے. اگر وہاں سے بن کے بہت بڑی بات چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد جو ہوا. اور بے وقوفو جا نہیں تمہیں بتا رہا، اظہار 40 سال کے بعد کیا ہے جو کچھ وہ رب کی بارگاہ سے بن کے آئے. اور اگر نہیں سمجھ آتی کہ بن کے آئے ہوئے ہیں یا نہیں تو پھر سیدہ آمنہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اور حضور کی دائی پاک کے وہ پاکیزہ ملفوظات پڑھے جو تمام کتب میں باب میلاد النبی میں موجود ہیں. حضور کی ولادت کے جو معجزات ہیں ان میں وہ موجود ہیں. میری آقا پاک کی پاکیزہ ماں کائنات کی ہر تقدیس سیدہ آمنہ کی تقدیس پہ قربان ہو جائے، ہر عفت و طہارت والدین مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وَلَدْتُهُ سَاجِدًا، وَلَدْتُهُ ساجدن، فرماتی ہیں میں نے یہ جب بچہ جنا ہے نا تو عجیب بات یہ ہے کہ اس بچے نے آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. اس پر بات میں اگلے نشست میں کروں گا. اب صرف بننے کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں. حضور کی دائی اماں کہتی ہیں حضور کو میں نے بھی دیکھا، مائی نے بھی دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا تھا سجدے میں؟ کہتی ہم حیران ہو گئے، بچے ایسے نہیں کرتے جیسے یہ کر رہا ہے. تو ہم حیران ہو کے قریب ہوئی نا کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے تو سجدے میں ہو کیا رہا ہے. تو عجیب بات حضور کی دائی اماں اور حضور کی والدہ مائیہ فرماتی ہیں ہم جانتے تھے کہ سجدے ہوتے ہیں، فکرہ ضائع کر گئے. آج کا بغیرت ملا کہتا ہے معاذ اللہ یہ شک تھا، یہ شبہ تھا. سجدے کرنے سے انہیں اس بات کا اچھنبا نہیں ہوا کہ سجدہ کیوں ہو رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ خدا کو سجدے کیے جاتے ہیں.
اچنبا اس بات کا تھا کہ یہ بچہ ہے اور سجدے میں کہہ کیا رہا ہے. تو کان جب قریب کیا تو حضور کی دائی اماں فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی کہ رب ذوالجلال کی تحمید و تقدیس و تسبیح کے بعد یہ بچہ عجیب دعا مانگ رہا تھا. اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا مانگ رہا تھا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. حد نہیں ہو گئی یار، وہ پہلے لمحے آ کے تیرے اور میرے لیے بخشش مانگے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ابھی وہ ذمہ داری اٹھائی بھی نہیں ظاہری طور پر پہلے سارے سامان ہو رہے ہیں. رب حب لی امتی، اگر وہ امتی کی دعا مانگ رہا ہے تو پھر تو اندھے سے اندھے کو بھی پتا چلنا چاہیے امت مولوی کی نہیں ہوتی، امت پیر کی نہیں ہوتی، امت خطیب کی نہیں ہوتی، امت نبی کی ہوتی ہے. زہرا پاک کے بابا کا رب حب لی امتی کہنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ بے مثل شخصیت ایسے ہی نہیں آئی، نبوت کا تاج اور ختم نبوت کی سرداری لے کے آئی. وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ نشستوں میں بھی ہم اس آیت کی روشنی میں حضور کے میلاد پاک کے حوالے سے جو آپ کے معجزات ہیں ان کے حوالے سے نوکری پیش کرتے رہیں گے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیہ نصیب فرمائے. احباب نشان کے مطابق صفوں میں ہو جائیں، اذان ہوگی اور